السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان ہے۔ زبیر احمد سے مقامی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم، صحت، توانائی، سیاحت، آبپاشی اور سوشل ویلفیئر کے شعبہ جات پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت ایک تاریخی میگا بجٹ پیش کرے گی جس سے صوبے میں ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بجٹ میں 90% فنڈز رواں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ اجلاس کے دوران انہوں نے تمام انتظامی سیکٹریوں کو ہدایت کی کہ وہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کی بجٹ میں شمولیت کے حوالے سے تجاویز پیش کریں۔ ڈپٹی کمشنر بکھر ذوالفقار احمد بھون نے آج صبح ضلع کی سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر مارکیٹ کمیٹی کو ہدایت کی کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ انہوں نے سبزی منڈی کے آڑھتیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے نفع کی شرح کو کم کریں تاکہ غریب عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے شہر کی مختلف پارکوں کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ پارکس میں عوام کو صاف اور صحت مند ماحول کی فراہمی کے لیے ان کی حالت زار کو مزید بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے تفریحی مقامات پر شجرکاری کرنے اور ان کی مناسب دیکھ بھال کے حوالے سے بھی خصوصی ہدایات جاری کی۔ ریجنل منیجر یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن ڈیرہ اسماعیل خان سید علی نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے دی جانے والی سبسڈی کے تحت شہریوں کو سستا گھی اور آٹا فراہم کرنے کے لیے تمام تر توانائیاں بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ریجن کے تمام علاقوں میں قائم یوٹیلٹی اسٹوروں میں شہریوں کو بلا تعطل سستی اشیاء خورد و نوش فراہم کی جائیں۔ ریجنل منیجر نے کہا کہ اشیاء کی فراہمی کے حوالے سے عوامی شکایات کے ازالے کے لیے سبسڈی لینے والے شخص کے شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ ساتھ اب موبائل نمبر پر کوڈ ارسال کرنے کی پالیسی جاری کی جائے گی تاکہ دوسرے افراد کے شناختی کارڈ پر کوئی شخص سبسڈی حاصل نہ کر سکے۔ تعلیمی بورڈ ڈیرہ اسماعیل خان کی جانب سے ضلع میں جاری میٹرک کے سالانہ امتحانات میں شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ بات ڈپٹی کنٹرولر امتحانات تعلیمی بورڈ ڈیرہ ڈاکٹر طاہر اللہ جان نے ضلع کے مختلف علاقوں میں قائم امتحانی مراکز کے دورے کے موقع پر کہی۔ انہوں نے امتحانی مراکز میں طلباء کو فراہم کردہ سہولیات اور امتحانی عمل کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کنٹرولر امتحانات نے معائنوں کے دوران متعلقہ امتحانی عملے کو ہدایت کی کہ امتحانات کے دوران نقل کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جائیں اور امتحانی ہال میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز نہ برتی جائے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ اسماعیل خان نجم الحسنین لیاقت کے احکامات پر ڈی پی او آفس میں پولیس شہداء کے بچوں میں تعلیمی وظائف کے چیک تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ چیک ایڈیشنل ایس پی محمد جاوید خان اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اصغر علی شاہ نے تقسیم کیے۔ اس موقع پر پولیس حکام نے کہا کہ تعلیمی وظائف کی فراہمی سے پولیس شہداء کے بچے کو معیاری تعلیم کے حصول میں مدد ملے گی۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن نے موجودہ صورتحال کے دوران امیدواروں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے قابلیتی ٹیسٹ کو ملتوی کر دیا ہے۔ کمیشن کے کنٹرولر امتحانات کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق مختلف خالی اسامیوں کے لیے آج سے لے کر 31 مئی تک شیڈول امتحانات کو ملتوی کیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق مذکورہ قابلیتی ٹیسٹ کے انعقاد کے حوالے سے نئے شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان، بکھر، ٹانک اور جنوبی وزیرستان میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40، ٹانک میں 39، بکھر میں 37 جبکہ وانا میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں آج کم از کم درجہ حرارت 29، ٹانک میں 28، بکھر میں 25 جبکہ وانا میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سورج آج شام 7:14 پر غروب جبکہ کل صبح 5:12 پر طلوع ہوگا۔
مقامی خبریں ختم ہوئیں۔